دار حرم اے شہنشاہ دی ہر دم کروڑو درود و سلام ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی ہر دم کروڑو درود و سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کا مدینہ ہجرت کرنا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بے پناہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیعت عقبہ کے بعد مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے ابو سلمان نے ہجرت کا ارادہ کیا اور سواری تیار کر کے سامان رکھا اور اپنی بیوی ام سلمہ اور لڑکے سلمہ کو ساتھ لیا، مگر بنی مغیرہ نے ام سلمہ کو جانے نہ دیا اور بنی عبد الاسد نے ان کے بیٹے سلمہ کو چھین لیا، جس میں اس کے بچے کا ایک ہاتھ بھی اکھڑ گیا۔ اس کے بعد ابو سلمہ تنہا ہجرت کر کے گئے۔ ام سلمہ روزانہ مکہ میں ابطخ پر آ کر روتی رہتی۔ اس طرح کے 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ آخر ایک شخص نے ان پر رحم کھا کر ان کے شوہر ابو سلمہ کے پاس بھیجنے پر قریش مکہ کو راضی کر لیا۔ اس وقت بنی عبد الاسد نے ان کے لڑکے سلمہ کو واپس کیا، جس سے لے کر وہ کسی طرح مدینہ پہنچ گئے۔ ان کے علاوہ دیگر مسلمانوں کو بھی ہجرت کرنے میں بہت زیادہ مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ اسلام کی خاطر اپنے محبوب وطن، مال دولت اور رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو مشرکین نے روک لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا سارا مال دے کر راضی کیا اور ہجرت فرمائی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب نے نفع کا سودا کیا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ کی قدرت۔ جب انسان دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تھکان دور کرنے کے لیے اس پر نیند طاری کر دیتا ہے۔ یہ نیند اس کے فکر و غم کو دور کر کے ایسا سکون و راحت کا ذریعہ بناتی ہے، دنیا کی کوئی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت امیر و غریب، عالم و جاہل، بادشاہ و فقیر، ہر ایک کو یکساں عطا فرمائی ہے، اور اس کے لیے رات کا وقت متعین کر دیا ہے۔ اگر انسان کو نیند نہ آئے تو اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے اور ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے لیے رات کا وقت متعین کرنا اور ایک ساتھ نیند کا آنا اللہ کی بڑی قدرت ہے، یقیناً اللہ کی بڑی قدرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری شرط پر مانگی ہوئی چیزوں کو واپس کیا جائے گا۔ کتاب ابن ماجہ، حدیث نمبر 2358، روایت حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلاصہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا ہے
کہ واپس کر دوں گا تو اس کو مقرر وقت پر لوٹانا واجب ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور جب کھانے سے فارغ ہو جاتے تو انگلیاں چاٹ لیتے تھے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 5298، روایت حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا سنت ہے، لیکن اس طرح نہیں چاٹنا چاہیے کہ دیکھنے والے کو ناگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو مرنے کے بعد جس عمل اور بھلائی کا بدلہ ملے گا اس کا وہ علم ہے جس کو سکھا اور دوسروں کو پہنچایا، یا پھر نیک اولاد چھوڑ کر گیا، یا کسی کتاب کا وارث بنا دیا گیا، یا کوئی مسجد بنا دیا، یا مسافر خانہ بنا دیا، یا نہر جاری کرا دی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ان کاموں کا اجر ثواب ملے گا اور ملتا رہے گا۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 242، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا کی دولت پر تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح بناؤ سنگار کرو کہ جیسے کہ کعبہ کو سنوارا جاتا ہے۔ کتاب طبرانی کبیر حدیث نمبر 17730، روایت حضرت ابی زحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اہل جنت پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے پیش کیے جائیں گے، وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والے خادموں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹھ ملاوٹ ہوگی۔ قرآن پاک سورہ دہر آیت نمبر 15 سے 17۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کو تکلیف ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی جو ہر بیماری کا علاج ہے، بسم اللہ ارقیکا من کل شعین یوم ذکر من شر کل نفس و عین حاسد، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں ہر اس چیز جو آپ کو تکلیف دے، خواہ کسی جاندار کی برائی ہو یا حسد کرنے والی آنکھ کی برائی ہو، اللہ کے نام سے جھاڑتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے۔ سبحان اللہ۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 972، روایت حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی ایک چھوٹی سی بات یہاں مزے کی میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دم کرنا تو فرشتوں کی سنت ہو گئی، جو نبیوں کی سنت بھی ہے، صحاباؤں کی بھی ہے، شہدائے کربلا کی بھی ہے، ولیوں کی بھی ہے، اور عام نیک انسان کی ہے جو کچھ دم وغیرہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو یہ دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 972، روایت حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتائے ہوئے احکام ہی میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو اور دوسرے غلط راستوں پر مت چلو، ورنہ وہ راستے تم کو راہ خدا سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا تم کو تاکید کے ساتھ حکم دیتا ہے تاکہ تم ٹیڑھے راستے سے بچ سکو۔ قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 153۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔